اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کر دوں. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور 10 سے بس نہیں ہوتے. زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر جو ہے مکمل ہوا ہے پختہ. 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ. دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز روزے حج عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا we should be loyal to them. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں. ریچولزم، رسومات رہ گئی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی ہو. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے. لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا، 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے. جو خود کا جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے کام معاف ہو گئے ہیں، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. This is what is happening. اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. اصل ڈیسائیسو پارٹی اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا. لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا. چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، نہ سود لینا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ اکیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے گا. تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر کا کافر. تو واٹس دی وے آؤٹ؟ واٹس دی مخرج؟ بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں. حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا کہ بڑا فتنہ ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں، نکلنے کا راستہ بتائیے. بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل مخرج منہا یا جبرائیل، تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. قال کتاب اللہ،
وہ پوری حدیث پھر وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں میرے اور اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے، ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے۔ آپ نے روزہ توڑ دیا، وہ تو ٹوٹ گیا، کیا کروں، جڑ تو نہیں سکتا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے بل، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے، وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کفارہ دے دیا گیا۔ کفارہ ہے، قسم کھائی تھی، یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے، توڑو، کفارہ۔ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں۔ مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے، چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہے، کہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو۔ تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا۔ معذرۃ الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے۔ اے اللہ، میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا۔ اے اللہ، میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی۔ اے اللہ، میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا۔ اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا۔ میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے۔ نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، یو آر ڈومڈ۔ Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero۔ یہ ہے جو میں سمجھا۔ اس کا نام ہے جہاد۔ کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی محبت۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت، یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر، ایک پٹڑے میں ڈال لو اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو۔ باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت۔ 8 3 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ 8 محبتیں ادھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔
اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا۔ You deserve no guidance۔ کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، پڑھتے جائیے۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی۔ وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے، یہ کیا ملے گا؟ بلقت بچے کے اور آیت و تسبیح و مصلی، یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مصلی کردے پر ہے، کس کام آئے گا؟ This is the crux of the matter۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا۔ If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے گا۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس کی اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا۔ جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا۔ وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا۔ If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے گا۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اس کی اون ریکوائرمنٹ۔ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے۔ نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا پھر تو نوافل کا میدان تھا۔ جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے، اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو، قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے۔ سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ہم جیت کر اگر آ گئے
تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے. تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی. یو آر گوئنگ اگینسٹ رومن امپائر having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو. جواب کیا دیا گیا؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. We don't have to lose anything. ہر حال میں جیت ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں. سکسس ہی سکسس. تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہے، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی، میتھڈالوجی کیا ہے، ریولوشن کی میتھڈالوجی کیا ہے. بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات میں بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا، لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ رہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ. ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ساری نفی ہے. جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا، بھئی کیا تھا. وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا. انہوں نے پہلے شرط یہ لگائی، پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا. وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی، تو نہیں تھی تو نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام تھی. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا، ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے. شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برسان خیش راک دی ہماؤ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا گیس. اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی. اب یہ ہے آپ کے لیے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ ذہین ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں. ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ. منہج اخذ کیجئے سیرت سے. کیا منہج تھا، کیا میتھڈالوجی، کیسے آپ نے کام شروع کیا، کتنے سٹیجز سے گزرے، کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی، کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے. یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیڈیوس کرنی ہوں گی، انفر کرنی ہوں گی. اس کا استدلال کیجئے، استنباط کیجئے، استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک، منہج، منہاج، میتھڈالوجی لازماً سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات، یہ کام ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے جماعت لازم. دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے، وہ جماعت کے حکم میں. کان ابراہیم امتاً قانتا. کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے. کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. آخر حضور کو بھی پہلے دن تو 4 ہی ملے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، 4 ہی تو ملے تھے نا. اور 10 برس میں جا کے بھی بمشکل 125 ملے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے.
In the 10th year after the beginning of Wahi, not more than 125, maximum 150 people were around him. لیکن جماعت یداللہ علی الجماع علیکم بالجماع، اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے، اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا اور برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی ہے. صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتی ہے. اخبار جمع آثار یہ حدیث ہے. تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ. لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے، کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو، اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ جائے. جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، ادارہ نہیں. Institution is something else. Association is something else. Organization, party, Hizbullah, Hizbul Shaitan. Clear cut polarization. This polarization takes some time. وقت لگتا ہے. 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا، جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گیا. آئونائزیشن ہوئی ہے، پازیٹیو آئنز ایک طرف، نیگیٹو آئنز ایک طرف. جانے It took time. لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے، اولئک حزب الشیطان اولئک حزب اللہ. This is the party of شیطان، this is the party of اللہ. اور تیسری بات یہ اس جماعت کے ضمن میں، جماعت جو ہے جس میں کہ سمع و طاعت ہو، وہ جماعت ہے. listen and obey. اس سے کمتر جماعت نہیں ہے. لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ. کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ I will be loyal to this constitution. اب یہ بھی تو ایک جماعت ہے نا. امریکن نیشن ایک جماعت ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. صدر آئے گا حلف لے گا، کوئی اور آئے گا حلف لے گا، چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا. اس کانسٹیٹیوشن کا، کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف. Not personal allegiance to anybody. Allegiance to the constitution. اسی طریقے سے جماعتیں بنے، ان کا دستور ہو، یہ ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے، آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے. پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے، شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا، کس درجے میں ہوگا، کس درجے میں. آپ بنا لیجیے کانسٹیٹیوشن، اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے گا. abide by this constitution. اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں، پلیز ٹیک اٹ فرام می، مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے، اوبیڈینس ہے. دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی فرد کے ساتھ ایلیجینس پر نہیں ہے، بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ایلیجینس پر ہے. بٹ یو ہیو ٹو اوبے. Listen and obey. Can't go beyond that constitution. تو مباح اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے، خواہ کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو، جس میں ڈسپلن ہے اور سمع و طاعت ہے، listen and obey ہے. لیکن منسوس، مسنون، معصور، یہ تین الفاظ. منسوس وہ شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، نص یہ ہے ہماری. مسنون وہ شے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو. معصور وہ شے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے.
صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے پرسنل بیعت، شخصی بیعت، allegiance to a person. That is called بیعت۔ ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی، حالانکہ آپ نبی تھے، رسول تھے، آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی اور ایڈیشنل فارمل کسی ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ But he had to leave some uswa for the ummah۔ اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے، بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا، رسول تو نہیں آنا، اسوا کہاں سے آتا؟ بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى عثرة علينا وعلى لا ننازع الامر اهله وعلى نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم۔ متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث میں، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی۔ سوچئے جب رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ Sometimes I do wonder, brother, when you say Allahumma taqabbal minna ruku'ana wa sujudana wa what is it? Salatana, yakfi inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, everything. Why to go on counting them? اور کیا چیز اللہ تعالیٰ تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں، تکبیرنا و تسبیحنا و تحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قنوتنا، everything. One thing, sufficient. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔